بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ امریکہ کی ایما پہ امپورٹڈ سرکار کو مسلط کیا گیا اور پاکستان کی ایک جمہوری حکومت کو جو 3.5 سال میں زبردست جس کی پرفارمنس تھی، ایک لٹا پھٹا پاکستان ملا تھا عمران خان صاحب کو 30,000 ارب روپے مقروض، اور یہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا۔ اور جب اس ملک کی جی ڈی پی ہم نے 6% بڑھائی، کرونا سے لوگوں کو نکالا، اب ہم پیکج دے رہے تھے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا اور لوگوں کو، غریبوں کو دے رہے تھے، ہیلتھ کارڈ دے رہے تھے، کسان کارڈ دے رہے تھے۔ ایک دم آپ نے دیکھا کہ امریکہ نہیں چاہتا اس طرح کا کوئی بھی پاکستان کے اندر خصوصاً کوئی ایسا لیڈر آئے یا ایسا حکمران ہو جو خود چور نہ ہو، جو اپنے بچوں کے لیے چوریاں نہ کر رہا ہو، وہ پاکستانیوں کے لیے آواز بن رہا ہو، تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس طرح کے ممالک کو، اس لیے کہ پاکستان ایک نظریے پہ بننے والا ملک ہے، اسلام کے نام پہ بننے والا واحد ملک۔ اب پھر وہی کیا، کرپٹ حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، اور جیسے ہی یہ مسلط ہوئے، انہوں نے عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے کچھ نہیں کیا، لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو جو کیسوں میں ملوث تھے، میں آپ کو یاد دلاؤں کہ تقریباً 1200 ارب روپے کے وہ کیسز تھے ڈائریکٹ جو یہاں پہ نیب میں ان کے خلاف چل رہے تھے۔ یہ جو 60% کابینہ آج وفاقی بیٹھی ہے، یہ ان میں مطلوب تھے، ایف آئی اے کو مطلوب تھے، خود ہمارا شہباز شریف اور اس کا بیٹا یہ جو وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے پنجاب کا، ککڑی وزیر اعلیٰ، یہ سارے ملوث تھے اور یہ سب پیش ہو رہے تھے، بلکہ پکڑے جانے والے تھے۔ اور خان صاحب نے ہمیشہ بولا کہ میں آخری دم تک جو ہے وہ ان کو کبھی بھی این آر او نہیں دوں گا اور میں عبرت کا نشان بناؤں گا۔ بدقسمتی سے پاکستان میں دوسرا این آر او امریکہ کی ایما پر ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہ جو پارلیمنٹ ہے جس کے اندر یہ صرف لوٹا کریسی بیٹھی ہوئی ہے، ضعیف ایمان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جنہوں نے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکے، جن پہ کیسز تھے، آج یہ خود ہی کیسوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنے آپ ہی کو قانون بنا کے نکال رہے ہیں۔ تو انہوں نے نیب کا جو قانون چینج کیا ہے، میں صرف موٹی موٹی آپ کو کچھ اس کے بارے میں چیزیں بتاؤں گا۔ یہ جو این آر او 2 ہے، این آر او 1 وہ جب مشرف نے ان لوگوں کو چوریاں جو انہوں نے کی تھی وہ معاف کر دی تھی، تو یہ پاکستانیوں 2008 سے 18 تک جو انہوں نے چوریاں کی، 2008 تک 6,000 ارب روپے مقروض تھا ملک، اور 2018 تک اس کو 30,000 ارب روپے مقروض کر دیا انہوں نے۔ اس 10 سال کے عرصے میں 24,000 ارب روپے انہوں نے لیے، اور وہ کھا گئے، کہیں پہ بھی پاکستان میں نہیں لگائے۔ تو اس این آر او میں یہ جو نیب کا انہوں نے قانون لایا، میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتا ہوں۔ سیکشن، یہ جو قانون لائے ہیں، جو پہلے جو انہوں نے ترمیم کی ہے کس نیب کے قانون کے سیکشن میں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سیکشن 2G کے اندر انہوں نے بیرون ملک سے آیا ہوا ثبوت جو ہے وہ قابل قبول ہی نہیں ہوگا۔ آپ اگر باہر کے ملک سے کوئی چیز لاتے ہیں وہ قابل قبول ہی نہیں ہوگا۔ جس طرح قطری خط تھا، جی باہر سے آیا، وہ یہاں پہ قابل قبول اب نہیں ہے۔ مریم یہ صفدر، یہ جو جھوٹی، جس نے اتنے جھوٹ بولے شروع سے ہی، جب کالج کے دور سے، داخلے میں اس کے مسئلے، پھر میڈیکل کالج میں مسئلے، اور اس کے بعد یہ جب سیاست میں آئی اور اس نے جو جھوٹ کی فیکٹری شروع کی یہاں پہ پاکستان کے اندر، سب سے پہلے سوشل میڈیا کی پیڈ ٹیم اس نے بنائی۔ تو یہ جو اس کو ان لوگوں نے جو مشورے دیے تھے کہ یہ جو کیلری فاؤنڈ جو تھا، جو کیس جو مشہور زمانہ ہے، ابھی تک وہ کیلری فاؤنڈ بنا نہیں، اس نے پہلے سے جی دکھا دیا عدالت میں، وہ کیس ختم ہو گیا اس قانون کی وجہ سے۔ دوسرا سیکشن 14 کے اندر انہوں نے ملزموں کے جو اثاثات کے بارے میں جو منی ٹریل دینے کی ذمہ داری تھی وہ ختم کر دی ہے، کہ اگر آپ کسی سے پوچھتے تھے کہ یہ اثاثات کہاں سے بنائے، جی آپ نے اس کی منی ٹریل کہاں سے ہے، کہاں سے پیسے لیے، تو اس میں جی جو ہمارے پاکستان کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم، جس کو سپریم کورٹ نے چور قرار دیا، وہ جو بہانہ بنا کر برطانیہ چلے گئے علاج کے لیے اور آج تک واپس نہیں آئے ہیں، ادھر سے پاک فوج کو گالیاں دیتے رہے، جناب ان کے سارے کیس اس سیکشن 14 میں جو ترمیم کی ہے اس سے اڑ گئے جی۔ پھر سیکشن 9V جو تھا، جس کی لاز اثاثوں کی تعریف جو ہے وہ انہوں نے بدل دی ہے جی۔ اثاثہ کیا ہے، تعریف بدل دی ہے۔
آپ کی جو منی ٹریل کا ہم کہہ رہے تھے شہباز شریف کی جو تھی، جو انہوں نے جو جعلی ٹیٹیاں تھیں، یہ مقصود چپڑاسی والا کیس تھا، زرداری کے جو اکاؤنٹس تھے، وہ جو آپ کی جو یہ سارے اس لا میں جو ترمیم کیا ہے اس سے یہ سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں۔ سیکشن 9 کا جو ایکس اے تھا کہ مفاد عامہ کہ کسی بھی اگر لوگوں کو اگر لوٹا ہے آپ نے مفاد عامہ میں، کوئی آپ نے ہاؤسنگ اسکیم بنا لی ہے، کوئی 100 لوگوں کو، اس میں کم سے کم تھا کہ جی آپ ابھی انہوں نے ترمیم کر دی ہے کہ کم سے کم وہ ہوگا جس نے 100 لوگوں کو ڈسا ہوگا، لوٹا ہوگا، برباد کیا ہوگا، تو پھر ہم مفاد عامہ کے کیس سن سکیں گے۔ مطلب کہ جو خواجہ سعد رفیق تھا جس نے آپ سب کے سامنے 76 متاثرین ہیں اس کے، جو اس کی ہاؤسنگ اسکیم کا سارا مسئلہ تھا، ان کا بھی ہاتھ صاف فارغ جی، وہ 76 لوگ روتے رہیں، مرتے رہیں، ان کو بھی انصاف دینے والا کوئی نہیں رہا۔ اسی طرح انہوں نے جو ریگولیٹرز تھے اور جو بیوروکریسی کی بددیانت فیصلوں کو مکمل تحفظ، یہ جو انہوں نے چینج کیا ہے آپ کا سیکشن 4 کے اندر، اس میں جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں وہ اگر جس طرح راجہ ہمارا پرویز اشرف صاحب ہے اور شاید خاقان عباسی صاحب، ان پہ جو کیسز تھے وہ سارے کیسز ختم۔ آپ ابھی افسروں کو پوری چھوٹ، افسر کچھ بھی کرے آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے اس سیکشن کی تبدیلی کی وجہ سے۔ اسی طرح جو آپ کا سیکشن میں ایک اور انہوں نے تبدیلی کی ہے کہ جو آپ کے ملزم جو دوران تفتیش تھے اور جن کو اثاثہ جات کو فروخت کر سکتا ہے وہ، اب یہ آپ ذرا قانون تو پڑھیں نا ذرا، سیکشن 21 کے اندر انہوں نے تبدیلی کر دی ہے کہ ملزم جس پہ الزام لگا ہوا ہے اس کے اثاثے پکڑ لیے ہیں، انہوں نے ڈھونڈ لیے ہیں، ملزم جناب صاحب دوران تفتیش بھی اثاثے بیچ سکتا ہے، تو اس کو پھر پکڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے تو تمام لوگ جو ہے نا وہ چھوٹ گئے۔ تھرڈ پارٹی جتنے بھی تھے تفتیشی جو آپ نے اپنے آگے فرنٹ مین رکھے ہوئے تھے، دوسرے رکھے ہوئے تھے، وہ جناب صاحب اپنی سب چیزیں بیچ سکتے ہیں۔ تو اس سے تو صاف بدنیت ترین لوگ جن جن کیسوں میں پھنسے ہوئے تھے وہی کیس کا انہوں نے لا ہی بدل دیا جی۔ ابھی نیب کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو اب پکڑ سکے۔ اسی طرح سیکشن جو ہے وہ آپ کا 23 کے اندر چیئرمین نیب، پہلے یہ تھا کہ اگر اس کو کوئی گواہ ملا ہے تو وہ اس کو گواہ کو جو ہے تحفظ فراہم کرنے کے لیے اس کو گھر کو ڈکلیئر کر دیتا تھا تھانہ، یا کہ اس کو کہیں باہر جا کے مار نہ دیا جائے، کچھ نہیں کر دیا جائے، تو وہ جو ڈکلیئر کرتا تھا سب جیل یا تھانہ، وہ بھی ختم جی۔ آپ ابھی تحفظ ہی نہیں دے سکتے، کوئی گواہ آئے گا ہی نہیں، گواہ بیچارہ آئے گا تو انہوں نے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دینا ہے۔ آپ نے دیکھا مقصود چپڑاسی کو مار دیا، اسی طرح 4-5 اور لوگوں کو مار دیا، ہارٹ اٹیک کروا دیا کسی کو، اس طرح کی ادویات اور اس طرح کی چیزیں استعمال کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر، بلکہ دیکھیں دنیا کا وہ معاشرہ جہاں پہ انصاف ہوتا ہے، اب چھوٹے چوروں کے لیے تو آپ نے وہی قانون رکھا ہوا ہے، جو بڑا چور ہے جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، جس نے 24,000 ارب روپے جو غائب ہوئے ہیں، جو پاکستان میں کہیں نہیں لگے، انہوں نے کوئی 10 سالوں میں ڈیم نہیں بنائے۔ عمران خان صاحب کی حکومت 10 بڑے ڈیم بنانے جا رہی تھی، ہم بنا رہے ہیں، تو انہوں نے تو کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا 2008 سے 18 تک، اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اسی طرح سیکشن 5 کا جو انہوں نے چینج کیا کہ سرکاری عہدیداروں کے ساتھ مل کر جو کرپشن جو کرتے ہیں ان میں وہ تمام وہ شہریوں کے مقدمات ختم جی۔ آپ عام شہریوں کے جو مقدمات تھے وہ نام خارج ہو گئے جی۔ کرپٹ لوگوں کے فرنٹ مین اور جو ان کے ایجنٹس تھے ان کو تحفظ اس سے فراہم ہو جائے گا۔ اسی طرح سیکشن 5 کا ای جو تھا، جو بے نامی دار کی تعریف ہی بدل دی انہوں نے۔ جو بے نامی جو ہوتے تھے، جس طرح اگر کسی نے چوری کی تو وہ اپنی بیوی، بچوں، بھائیوں، خاندان کے لوگوں کے نام پہ کوئی جائیداد بنا لیتا تھا، اس کو بھی یہ پکڑ لیتے تھے کہ یہ کہاں سے آئے ان کے پاس بھی پیسہ، تم ایک بڑی سرکار کی پوزیشن پہ تھے تو انہوں نے ان کے پاس کہاں سے آ گیا، ان کا کوئی کاروبار نہیں، وہ اب کوئی کسی سے پوچھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اب جو بھی چور ہے وہ اپنے چاہے بیوی کے نام، بچوں کے نام، بھائیوں کے نام چیز لے گا تو وہ آزاد ہو گیا۔ آپ ان کے کارنامے دیکھیں، یہ قومی اسمبلی کو اس لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو نیب کے جو میں بولتا ہوں کہ جو صدر تھا نیب کا، جو چیئرمین ہے، اس کو پہلے وہ بااختیار تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، وہ کسی وزیر اعظم کے انڈر نہیں تھا۔
اب وزیر اعظم کرائم منسٹر کو تو چھوڑو، انہوں نے وہ شخص جس نے 21 قتل کیے ہوئے ہیں، رانا ثناء اللہ، وزیر داخلہ کے انڈر لے آئے ہیں، گھر کی باندی بنا دیا نیب کو۔ تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے دور میں جہاں پہ یہ حال ہو بھی ملک کا کہ نیب کو بالکل ختم کر دیا ہے، اس ملک میں بڑا چور عیاشیاں کرے، باہر جائیدادیں لے، کوئی اس کو نہیں پوچھ سکتا، غریب پہ پہاڑ گرا رہے ہیں مہنگائیوں کے۔ آپ مجھے بتائیں 215 روپے کا آج ڈالر ہو گیا ہے آج اوپن مارکیٹ کے اندر، کیا ہوگا؟ بینکوں میں پابندی لگا دی ہے، $1,00,000 سے زیادہ آپ جو ہے ایل سی نہیں کھول سکتے، آپ باہر سے مال نہیں منگا سکتے، آپ کو اسی دن بینکوں میں ڈالر ختم ہو گئے، آپ کو بینک ایل سی نہیں کھول کے دے رہا، کتنے کتنے دن ایل سی کھولیں گے؟ تو یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت شرمناک، یہ ہم سب کی توہین ہے کہ وہ ملک جو ترقی کر رہا تھا، آگے جا رہا تھا، اس کو اس طرح کے گھس بیٹھیوں نے جو خود کرپٹ تھے اسمبلی کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ اس اسمبلی کی حیثیت کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں ہے، تو وہ یہ خود اپنے لیے قانون چور لٹیرے بنا رہے ہیں، اور یہ بہت شرمناک ہے۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ چائنا میں دیکھیں، عبرت کا نشان بناتے ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہو، سرکاری افسر ہو یا پولیٹیشن ہو۔ باہر کے آپ ملک میں دیکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں جو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ دنیا میں ایسے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں جہاں پہ امیر کے لیے الگ قانون اور غریب کے لیے الگ قانون ہو۔ تو ایسا معاشرہ انہوں نے بنا دیا ہے۔ ہم جو 22 کروڑ لوگ ہیں وہ ان کے سر پہ یہ چور لٹیرے مسلط ہو گئے ہیں جو آج اپنے آپ ہی کو خود این آر او دے کے اپنے آپ کو پاک صاف کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف عوام کی طاقت سے جب دوبارہ آئے گی، دوبارہ نیب کو مضبوط کرے گی، ایف آئی اے کو مضبوط کرے گی، پولیس کو مضبوط کرے گی، پاک فوج کو مضبوط کرے گی، اور دفاعی طور پر بھی اندرونی طور پر بھی مضبوط کرے گی، اور ان جیسے کرپٹ لوگوں کو، ان جیسے غدار وطن کو جنہوں نے ہم سب کی آزادی کو بیچا، اس مصیبت کے پہاڑ گرا دیے۔ آج بتائیں غریب کہاں جائے گا؟ کس طرح اپنا گزارا کرے گا؟ وہ کس طرح بجلی کے بل دے گا، گیس کے بل دے گا، کیسے پیٹرول ڈلائے گا، کس طرح اپنے بچوں کے فیسیں دے گا، گھر کا راشن کیسے چلائے گا؟ تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو پاکستان کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ تو اپنے لیے آئے ہیں، اپنے پیسے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ عمران خان صاحب کو دوبارہ پاکستان کی عوام نے جو پیار اور عزت دی ہے ہم سب کو، یہ دوبارہ الیکشن کی طرف ہی ملک جائے گا، اور الیکشن میں انشاءاللہ جیت کر ان کو دوبارہ جو عوام کی جو رائے ہے، جو عوام چاہتے ہیں کہ ان کو عبرت کا نشان بنائیں، انشاءاللہ ہم ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔